الرحمن الرحیم وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. تو اصل ترتیب تو یوں ہے کہ فعل ناقص پہلے ہو اور اس کے بعد اس کا اسم ہو اور اس کے بعد اس کی خبر ہو. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی خبر یہ اسم سے مقدم ہو جائے گی، مطلب یہ کہ فعل ناقص اور اسم کے درمیان خبر آ جائے گی. تو یہاں لیسا فعل ناقص ہے اور سواءن یہ گویا کہ لیسا کی خبر مقدم ہے. تو فعل ناقص لیسا اور اس کا اسم عالم و جہول اس کے درمیان میں سواءن آ گیا. يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل. جائز ہے اس باب میں یہ کہ خبر متوسط ہو، بیچ میں آئے اسم اور فعل کے درمیان، جیسے کہ جائز ہے فاعل کے باب میں یہ کہ مفعول مقدم ہو فاعل پر. یعنی جیسے فعل فاعل مفعول کے اندر شریب زید لبنن، تو وہاں شریب لبنن زیدن اس طرح کرتے ہیں. فعل فاعل مفعول کے اندر مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں جبکہ التباس نہ ہو تب. تو اس طریقے سے یہاں بھی ہو سکتا ہے. جیسے فعل فاعل مفعول کے اندر مفعول فاعل اور فعل کے درمیان آ گیا، ایسے ہی یہاں فعل ناقص اور اسم کے درمیان خبر آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج ہی کے سبق میں آیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو حقاً علینا یہ کان کی خبر ہے اور نصر المؤمنین کان کا اسم مؤخر ہے. تو فعل ناقص اور اسم کے درمیان خبر آ گئی حقاً علینا، تو حقاً علینا ہو گیا. اکان للناس عجبا ان اوحینا. تو اکان للناس عجبا ان اوحینا، کان فعل ناقص ہے اور عجبن کائنن للناس اس طریقے سے ہیں. ہم نے ترکیب میں پڑھ لیا تھا کہ عجبن کو ہم ذوالحال بناتے تھے اور کائنن للناس کو حال بناتے تھے، اور حال ذوالحال مل کر کے کان کی خبر مقدم اور کان کا اسم انوحینا ہے. تو انوحینا کان کا اسم ہے اور کان فعل ناقص ہے اور اس کے درمیان خبر آ گئی عجبن کائنن للناس. وقرا حمزۃ وحفص لیس البر ان تولوا وجوہکم بنصب البر، یعنی بر کو نصب پڑھیں گے تو اس وقت لیس فعل ناقص اور ان تولوا وجوہکم لیس کا اسم مؤخر، تو فعل ناقص اور اسم کے درمیان بر آ گیا. سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول. تو پوچھ اگر تو لوگوں سے جاہل ہے ہمارے متعلق اور ان کے متعلق، بس نہیں ہے برابر عالم اور جاہل. لا طیب للعیش ما دامت تو فلیس سواء عالم وجہول، یہ موطن استشہاد ہے. ویسے بھی پہلے یہ مثال گزر چکی ہے. لا طیب للعیش ما دامت منغصة لذاته بأذکار الموت والحرم. یعنی زندگی کے لیے خوشگواری نہیں ہے، زندگی کے لیے مزے نہیں ہے جب تک کہ زندگی کی لذتیں کرکری رہیں موت کی یاد سے، بِإِذْكَارِ الموت موت کی یاد اور بڑھاپے کی یاد سے. یعنی موت کا خیال آتا ہے تو زندگی کی لذتیں کرکری ہو جاتی ہیں، بڑھاپے کا خیال آتا ہے تو زندگی کی لذتیں کرکری ہو جاتی ہیں، منغص ہو جاتی ہے، گدلی ہو جاتی ہے. تو یہاں مادامت منغصتاً لذاتہ بِإِذْكَارِ الموت والحرم. مادامت جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس کا فاعل جو ہے لذاتہ ہے، یعنی اس کا اسم، اور اس کے درمیان میں خبر آ گئی منغصتاً، تو توسط الخبر ہو گیا، منغصتاً بیچ میں آ گیا. یہ موطن الشاہد ہے. جی
وقد يتقدم وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن موت في ألفيته تقديم خبر دام، وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها. ابن درستوئی سے یہ ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے لیس کی خبر کی تقدیم کو، یعنی وہ لیس کی خبر کی تقدیم کے قائل نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیس کے اسم پر لیس کی خبر مقدم ہو سکتی نہیں ہے. اور ابن موت نے منع کیا ہے اپنی الفیہ میں دام کی خبر کی تقدیم کو، دام کی خبر کی تقدیم کو، یعنی وہ یوں کہتے ہیں دام کے باب میں کہ دام کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دام پہلے آئے اور اس کی خبر مطلب اس کا اسم آخر میں چلا جائے اور بیچ میں خبر آ جائے مقدم، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جواب دیتے ہیں کہ وہ محجوجان ہیں، اور ان دونوں کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے اس کے ذریعے سے جو ہم نے ذکر کیا گیا ہے شواہد اور اس کے علاوہ میں سے، مطلب پیچھے جو بھی اشعار میں شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ شواہد ابن موت اور ابن درستویہ کی تردید کے لیے کافی ہیں. مادامت منغصتاً لذاتہ، وہ دام کی مثال ہو گئی، اور لیس سواء عالم و جہول، وہ گویا کہ فعل ناقص لیس کی مثال ہو گئی. یجوز وقد یتقدم الخبر الا خبر دام ولیس، اور کبھی کبھی خبر مقدم ہوتی ہے مگر دام اور لیس کی خبر، مگر دام اور لیس کی خبر. اب یہ بات جو ہے نا وہ فعل ناقص سے بھی پہلے مطلب کہ خبر کو لیا ہے، یعنی یوں ہوگا کہ خبر نمبر 1 فعل ناقص نمبر 2 اور اس کا اسم نمبر 3 ہو جائے گا. ابھی جو ہم نے پڑھا وہ ایسا تھا کہ فعل ناقص نمبر 1 اور خبر نمبر 2 تھا اور اسم نمبر 3 پر جا رہا تھا. اب خبر نمبر 1 پر آ جائے گی اور فعل ناقص بیچ میں آ جائے گا اور اس کے بعد اس کی خبر ہوگی، تو وہ سمجھا رہے ہیں. اب یہاں وہ سارا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ للخبر ثلاثۃ احوال، خبر کے لیے 3 احوال ہیں. احدها التاخیر عن الفعل واسمه وهو الاصل، یہ اصل ہے. ان میں سے ایک کہ فعل سے اور اس کے اسم سے تاخیر یعنی پیچھے ہونا، مطلب یہ کہ فعل کا یعنی خبر کا مؤخر ہونا فعل اور اس کے اسم سے، فعل اور اس کے اسم سے خبر کو مؤخر کرنا، اور وہی اصل ہے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کان فعل ہے اور اس کے بعد ربو کا ہے اسم اور اس کے بعد قدیرن تو بعد میں لاؤ، اخیرن تاخیر ہو گئی. دوسرا جو ابھی ہم نے پڑھا التوسط بین الفعل و اسمہ، کہ خبر کا بیچ میں آنا فعل اور اسم کے، یعنی فعل اور اس کے اسم کے درمیان خبر کا آنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو حقًا علینا اسم اور فعل ناقص کے درمیان آ گیا. وقد تقدم شرح ذلك، اس کی شرح گزر چکی. والثالث، تیسرا جو ابھی ہم نے عنوان پڑھا قد يتقدم الخبر الا خبر دام وليس، یہ ہے. اور تیسرا التقدم علی الفعل و اسمہ، مطلب یہ کہ خبر پہلے نمبر 2 پر فعل یعنی فعل ناقص اور نمبر 3 پر اسم چلا جائے گا، یعنی خبر کا مقدم ہونا فعل اور اس کے اسم پر، خبر کا مقدم ہونا فعل اور اس کے اسم پر. جیسے اللہ تبارک جیسے تیرا کہنا عالمن کان زیدن، تو عالمن تو کان کی خبر ہے جو کان سے بھی پہلے آ گئی، اور زیدن یہ کان کا اسم ہے. والدلیل علی ذلک قوله تعالی، قرآن کریم سے اس کی دلیل کیا، اور اس پر دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تم عبادت کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کی تم عبادت کرتے تھے. یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. تو ایاکم یعبدون ایاکم، تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایاکم کانو یعبدون، تو کانو فعل ناقص ہے اور اندر ضمیر وہ اس کا اسم ہے، اور یعبدون فعل فاعل مل کر کے کانو کی خبر ہے، تو کانو کی خبر تو یعبدون ہے، ایاکم تو نہیں ہے.
تو کہا کہ نہیں، اگرچہ کانو کی خبر یعبدون ہے، ایاکم نہیں ہے، لیکن ایاکم یعبدون معمول، یعبدون کا معمول تو ہے نا، یعبدون کا مفعول تو ہے نا، تو معمول کا مقدم ہونا عامل کے مقدم ہونے کی خبر دیتا ہے، کہ جب معمول مقدم ہو سکتا ہے تو عامل بھی مقدم ہو سکتا ہے۔ تو یعبدون عامل ہے ایاکم کے اندر، تو ایاکم یعبدون کا معمول ہے، جب یعبدون کا معمول یہ فعل ناقص پر مقدم ہو سکتا ہے تو یعبدون عامل بھی فعل ناقص پر مقدم ہو سکتا ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں وہ۔ فَإِيَّاكُمْ، ایاکم مفعول ہے یعبدون کا، ایاکم مفعول ہے یعبدون کا، وقد تقدم علی کان، اور وہ کان پر مقدم ہے، یعنی یعبدون کا معمول ایاکم کان پر مقدم ہے۔ وتقدم المعمول یؤذن بجواز تقدم العامل، اور معمول یعنی ایاکم جو معمول ہے یعبدون کا، اس کا مقدم ہونا خبر دیتا ہے، ہنٹ دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے، کس کا؟ عامل کے تقدم کے جواز کا، کہ جب عامل کا معمول مقدم ہو سکتا ہے تو عامل کی تقدیم بھی ہو سکتی ہے۔ وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي خَبْرِ لَيْسَ وَدَامَ، اور یہ ممتنع ہوگا، یہ یعنی مطلب یہ کہ خبر کا فعل پر مقدم ہونا، خبر کا فعل پر مقدم ہونا، خبر کا فعل پر مقدم ہونا، یہ لیس اور دام کی خبر میں ممتنع ہوگا، یعنی لیس کے اندر ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے خبر لے آئے اس کے بعد لیس آوے اور اس کے بعد اس کا اسم آوے، دامے کے اندر ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے خبر لے آئے اس کے بعد دام آئے اور اس کے بعد اسم آوے۔ فَأَمَّا امتناعُهُ فِي قَبْرِ دَامَ فَبِالْاتِّفَاقِ، بہرحال اس کا ممتنع ہونا، اس کا یعنی خبر کے مقدم ہونے کا، خبر کے مقدم ہونے کا، خبر کے مقدم ہونے کا ممتنع ہونا دام کی خبر میں، دام کی خبر میں، قبل اتفاق، تو اس میں تو نحویین کا اتفاق ہے، یعنی نحویین اس بات پر متفق ہیں کہ دام کی خبر میں اس کی خبر کو دام سے مقدم لا سکتے نہیں ہے۔ لِأَنَّكَ اذا قلت، اس لیے کہ جب تو کہے گا لا اصحبک ما دام زید صدیقک، صدیقک، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک کہ زید تیرا دوست رہے گا، یعنی جب تک زید تیرا فرینڈ ہے تو میں تیرا ساتھ نہیں رہوں گا، تو ما دام یہ فعل ہے اور زیدن اس کا اسم ہے اور صدیق کا اس کی خبر ہے۔ اب وہ سمجھاتے ہیں ثم قدمت الخبر علی ما دام، پھر تو مقدم کر دے خبر کو ما دام پر، پھر تو مقدم کر دے خبر کو ما دام پر، یعنی کیا بولے کہ لا اصحبک، لا اصحبک صدیقک ما دام زید، صدیقک ما دام زید، اس طرح کہہ دے، پھر تو خبر کو مقدم کر دیں ما دام پر، تو کیا آئے گا؟ تو لازم آئے گا اس سے صلے کے معمول کا موصول پر مقدم کرنا، تو ما تو موصول ہے اور اس کا صلہ صدیق کا ہے، تو گویا کہ صدیق کا صلہ جو صلہ ہے وہ موصول ما پر مقدم ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ لأن ما هذه موصول حرفی، اس لیے کہ یہ ما دام کا ما جو ہے نا، ما یہ موصول حرفی ہے، مقدر مانا جاتا ہے مصدر کے ذریعہ، جیسے کہ ہم نے اس کو پہلے بیان کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر مصدریہ ظرفیہ معنی ہوتا ہے، جیسے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وہاں ہم نے پڑھا تھا یعنی مدت دوامی حیّا، تو یہ ما کو مصدریہ اس لیے کہ مصدر کے ذریعہ مقدر مانا جاتا ہے اور وہ دوام ہے، اور ظرفیہ اس لیے کہ ظرف کے ذریعہ مقدر مانا جاتا ہے اور وہ مدت ہے، تو اب گویا یہ معنی یوں ہوتا ہے نا، لا اصحابو کا مدت دوامی زیدن، مدت دوامی زیدن صدیقہ کا، اس طریقے سے اس کی تحلیل ہوتی ہے۔
اس لیے کہ ما یہ موصول حرفی ہے، مقدر مانا جاتا ہے مصدر کے ذریعہ، جیسے کہ ہم نے اس کو پہلے بیان کر دیا ہے، تو مصدر دوام اس طرح مقدر مانتے ہیں۔ وَإِن قَدَّمْتَهُ عَلَى دَامَ، اور اگر تو مقدم کرے دام پر، نہ کہ ما پر، یعنی یوں بولے لا اصحبک ما صدیقک دام زید، ما صدیقک دام زید، تو ہم نے صدیقک ما صدیقک دام زید ہوا نا، جی اور اگر تو اس کو مقدم کرے دام پر، یعنی صدیقہ کو دام پر مقدم کیا، ما تو اپنی جگہ پر رہنے دو لیکن دام سے پہلے صدیقہ لاؤ، تو ما اور دام کے درمیان صدیقہ لیا ہے، تو اور اگر تو اس کو مقدم کرے دام پر نہ کہ ما پر، تو لازم آئے گا فصل، فاصلہ کرنا، ڈسٹنس کرنا موصول حرفی اور اس کے صلے کے درمیان، موصول حرفی ما، موصول حرفی ما اور اس کا صلہ دام زید، اس کے درمیان صدیقہ کا لا کر کے گویا کہ ڈسٹنس کرنا لازم آئے گا۔ وذالک لا یجوز، اور یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لا تقولوا عجبت مما زیدا تصحب، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تعجب کیا اس سے جس سے زید، جس مطلب زید کی تو صحبت رکھتا ہے اس سے، تو یہاں ایسا کہہ سکتے نہیں ہے عجبت مما زیدا تصحب، ایسا کہہ سکتے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ من حرف جر ہے اور ما یہ موصول ہے اور اس کا صلہ تصحب ہے، تو موصول صلہ کے درمیان زیدن آ گیا، تو گویا کہ صلے کا معمول زید صلے پر مقدم ہو گیا، صلے کا معمول زید صلے پر مقدم ہو گیا، یہ درست ہے نئی موصول حرفی کے اندر۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ، موصول حرفی یعنی ما، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَوْصُولِ الْإِسْمِيِّ غَيْرِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، موصول اسمی کے اندر درست ہے الف لام کے علاوہ ہو، موصول اسمی کون؟ تو کہ الذی جو ہے وہ، الف لام یعنی ال جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آتا ہے، اس کے اندر بھی یہ درست ہے نہیں، اور یقیناً یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یعنی کیا جائز ہے؟ صلے کے معمول کا صلے پر مقدم ہونا جائز ہے موصول اسمی میں الف لام کے علاوہ ہو۔ تو کہے گا جاءنی الذی زیدن ضربتو، تو الذی اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ضرب ہے، تو صلے سے مقدم ہو گیا زیدن، تو یہاں درست ہوگا کیونکہ الذی اس میں موصول اسمی ہے۔ ولا یجوز فی نحو جاء الضارب زیدن، اور یہ جائز نہیں ہے جاء الضارب زیدن کے اندر، یعنی یہاں ایسا نہیں بول سکتے کہ جاء زیدن الضارب، ایسا یہاں بول سکتے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الضارب کا ال یہ موصول اسمی نہیں ہے، الف لام والا ہوا، اور نہیں جائز ہے جاء الضارب زیدن کے معنی میں یہ کہ تو زید کو مقدم کرے دارب پر، یعنی جاء زیدن الضارب بولنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہو گئی ما دام کی بات۔ وَأَمَّا امتناع ذَلِكَ فِي خَبْرِ لَيْسَ فَهُوَ اختیار الکوفیین، کیونکہ دو فعل کا استثناء کیا تھا، دام کا، دام میں تو اتفاق ہے سب کا اور لیس کے اندر اختلاف ہے، تو وہ سمجھا رہے ہیں۔ وَأَمَّا امتناع ذَلِكَ فِي خَبْرِ لَيْسَ، اور بہرحال اس کا ممتنع ہونا، یعنی لیس کی خبر کا لیس پر مقدم ہونے کا ممتنع ہونا، اور بہرحال اس کا ممتنع ہونا لیس کی خبر میں، تو یہ کوفیین کا اختیار ہے اور مبرد کا اختیار ہے اور ابن سراج کا اختیار ہے، مطلب یہ کہ ان کا پسندیدہ مذہب ہے، وہو الصحیح، اور یہی صحیح ہے، لأنه لم يسمع مثل ذاہبا لستو، تو لستو یہ فعل ناقص، اندر ضمیر وہ اس کا اسم بن گیا، اور ذاہبا تو خبر ہے، تو کہتے ہیں کہ عربوں سے ایسا نہیں سنا گیا ہے، اس لیے کہ نہیں سنا گیا ہے ذاہبا لستو کے معنی، وَلِأَنَّهَا، اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو یہ نہیں سنا گیا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لستو جو ہے وہ فعل جامد ہے،
فعل جامد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دوسری گردانیں آتی نہیں ہے کہ ماضی مضارع امر آتا ہو، ایسا کچھ ہے نہیں. فاشبہ عصا، تو وہ عصا کے مشابہ ہو گیا، جیسے عصا اس میں فعل جامد ہے. وخبرها لا يتقدم باتفاق، عصا کے باب میں اتفاق ہے سب نحویین کا کہ عصا کی خبر عصا سے پہلے آ سکتی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے لیس کی خبر بھی لیس پہلے نہیں آئے گی. وذهب الفارسی وابن الجنی الى الجواز مستدلین بقوله تعالی الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وذلك لأن يوم متعلق بمصروفا وقد تقدم على ليس، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع. فارسی اور ابن جنی جواز کی طرف گئے ہیں، یعنی فارسی اور ابن جنیوں کہتے ہیں کہ لیس کی خبر لیس سے مقدم ہو سکتی ہیں. دلیل کیا؟ دلیل پکڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، سنو جس دن کو ان کے پاس آئے گا تو وہ دن ان سے ہٹایا نہیں جائے گا. تو وَذَلِكَ، اور یہاں کیوں؟ تو کہا کہ لیس سے پہلے یوم یاتیہم جو ہے نا، ان کے اعتبار سے یہ گویا کہ خبر مقدم ہو گئی لیس پر. وہ کیسے؟ اور وہ اس لیے کہ یوم متعلق ہے مصروف کے ذریعے سے، یعنی الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، تو مصروفا عنہم یوم یاتیہم، مصروفا عنہم یوم یاتیہم، تو گویا کہ یوم متعلق ہے مصروف سے اور پیچھے گزر چکا وقت تقدم علی لیس، اور یہ لیس پر مقدم ہے، یعنی یوم یاتیہم لیس پر مقدم ہے. اور پیچھے ہم نے یہ بات پڑھ لی کیا کہ معمول کا وہ ہؤلاء کانوا یعبدون کے اندر وہ بات یہاں لاتے ہیں کہ جیسے ہؤلاء، یہ ایاکم جو ہے، ایاکم یہ مفعول تھا یعبدون کا، تو یعبدون کے معمول کا جب فعل پر مقدم ہونا درست ہے تو عامل بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں. اور معمول کا مقدم ہونا یعنی مصروف کا معمول کون ہے؟ یوم یاتیہم، تو معمول کا مقدم ہونا خبر دیتا ہے عامل کے مقدم ہونے کے جائز ہونے کی. جب اس کا معمول مقدم ہو سکتا ہے تو مصروفاً وہ بھی تو مقدم ہو سکتا ہے. والجواب، اس کے متعلق جواب دیتے ہیں. والجواب انہم توسعوا فی الظروف ما لم یتوسعوا، جواب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی نحویین نے وسعت کی ہے ظروف میں جو ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں وسعت نہیں کی ہے، یعنی ظروف کے علاوہ دوسری چیزوں میں توسع نہیں ہے، ظروف میں وسعت ہے، چل جاتا ہے، ذرا بڑا دل کر لیتے ہیں. تو یوم تو ظرفی میں سے ہیں اس لیے ٹھیک ہے. وَنُقِلَ عَنْ سِبْوَيْهِ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ، تو تین مذہب ہو گئے. کوفیین مبرد اور ابن سراج ممتنع کہتے ہیں، اور فارسی ابن جنی جائز کہتے ہیں، اور یہ تیسرا سبوئی سے نقل کیا گیا ہے جواز کا قول بھی اور منع کا قول بھی، دونوں قول. سمجھ میں یہ آیا؟ تھوڑا جی حضرت اس میں تھوڑا سا ابھی وہ آ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ فصل بین الموصول الحرفی والصلہ، تو حضرت اس میں جو ہے وہ داما کا صلہ تو اصحبو کا کہہ رہے ہیں ہم لوگ، ہے زیدن تو نہیں کہہ رہے ہیں، یا زیدن معمول ہے، یا کہ ہم نے کہا کہ وہ اصحبو کا جو ہے وہ صلہ ہے ماں کا، تو اس وجہ سے ہم اس کو پہلے نہیں لا رہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ما اصبح ہوگا کریں گے تو صلے میں لا اس میں اصبح کو تو فاصلہ چھوڑ ہوگا. دو، ہمیں تو ما دام زیدن صدیقہ کر بولنا ہے. اور صدیقہ کا جی، تو صدیقہ کا اس کا جو ہے وہ اس کا وہ ہے صلہ ہاں ماں کا. ہاں، تو اب جب ہم صدیقہ کو پہلے لے آئے داماد سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. جائز اور نہیں اگر ہے. اس کے بعد لائیں گے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فصل کر دی ہم نے، تو وہ فصل کس میں ہو رہی ہے؟ ماں اور صدیقہ داما کے کا درمیان ہوگی نا تو ماں فصل. اور دامہ کے درمیان ہو جائے گا نا فصل. تو داما تو ہم کہہ رہے ہیں صلہ تو صدیقہ ہے، داما نہیں ہے، یا وہ کیونکہ ماں داما کو یعنی ماں اگر صلہ ہے اور صدیقہ اس موصول ہے اور صدیقہ اس کا صلہ ہے، تو داما کیا ہے؟ دامہ تو فعل ہے نا، اوکے. یعنی یوں ہے
اگر تو اس کو مقدم کرے یعنی خبر کو مقدم کرے دام پر، یعنی کیسا بولنا ہے، ما صدیق کا دام زید، اس طریقے سے، نہ کہ ماں پر، یعنی صدیق کو ماں اور دام کے درمیان لاؤ. ماں یہ صدیق دوسری کا، صورت. ماں صدیق کا دام زید، اس طریقے سے بولیں. جی. تو موصول حرفی ماں، موصول حرفی ماں اور اس کا صلہ دام زیدن کے درمیان فاصلہ آ جائے گا صدیق کا. ماں موصولہ ہے نا، جی. اور دام زیدن فعل فاعل مل کر کے صلہ بن جائے گا نا. تو وہ ماں موصول حرفی اور دام اس کا صلہ ہے، اس کے درمیان صدیق کا آ گیا، تو جی. موصول حرفی اور اس کے صلے کے درمیان فصل ہو گیا نا. جی جی. تو یہ جائز نہیں. حضرت اس صورت میں صدیقہ کا ما دامہ زیدن، اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ کیونکہ صدیقہ جو ہے ہم پہلے لے آئے. ہاں، تو اس صورت میں ایسا ہو جائے گا کہ لزیم تقدیم المعمول الصلتی علی الموصول، اچھا، معمول صلے کے معمول کا موصول پر مقدم ہونا لازم آتا ہے. جب ماں موصول کے بعد نہیں لا سکتے اس کے صلے کے درمیان، تو اس سے پہلے کیسے لا سکتے ہیں؟ بس وہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. یعنی صدیقہ کا معمول ہے، دامہ زیدن صلہ ہے، ماں موصول ہے، تو یہ صدیق ہے جی، دامہ اس کا. جی حضرت ایک اور سوال تھا، وہ اس سے پہلے جو بھی یہ جو مثال دی گئی ہے قرآن شریف میں کہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اور یہاں یہ کہا گیا کہ یعبدون جو ہے وہ بیسیکلی ایاکم جو ہے وہ معمول ہے، اس کا عامل جو ہے وہ یعبدون ہے. تو اس کے اوپر ہم نے محمول کیا کہ یعبدون بھی پہلے آ سکتا ہے. تو کیا اس کو ہم پھر اگر جب اس طریقے سے کریں تو جملہ ایسے بنے گا کہ اہؤلاء یعبدون ایاکم کانوا، یعنی ایسے جملے پہ محمول کر رہے ہیں وہ؟ اہؤلاء یعبدون، ہاں اہؤلاء یعبدون ایاکم کانوا، ایسا ہوگا. صحیح، یعنی کہ کانو ٹھیک ہے، تو کانو کی ضمیر رہ جائے گی، صرف اس کا اسم اور اس کی خبر جو ہے وہ سب کو پہلے آ گیا ہے. جی ٹھیک. اور حضرت دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ پیچھے جو آیا ہے مہجوجان آیا تھا، یہ حجت سے نکلا ہے، تو یہ تو اس میں مفعول ہوا، اس میں مفعول ہوا. جی، تو یہ جو ہا جیم اور جیم ہے تو اس کا کون سے باب سے براتا ہے؟ کیونکہ ایک تو وہ حج بھی ہے نا، وہ جو حج کرنا بھی ہے. اسی کو حج یحج کو باب مفعلہ میں لے جاتے ہیں، تو حج یحج محجتن. ٹھیک ہے، وہ حجت ہو گیا پھر اس کا. وہ حجت سے، اصل میں وہ مصدر بدلتا ہے نا تو معنی بدل جاتا ہے. تو حج یحج حجن یا حجن ہوگا، تو حج کرنا، ارادہ کرنا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی حج کرنا. لیکن حج یحج حجتن جب ہوتا ہے تو اس کا معنی دلیل پکڑنا. ٹھیک ٹھیک بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہ اس میں بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ایک میں جو ہے وہ صلے سے پہلے، موصول سے پہلے آ گیا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے میں جو ہے وہ بیچ موصول میں اور آ صلے گیا، کے درمیان آ گیا، درمیان میں آ گیا. تو یہ دونوں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے.